انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور وسیع رزق عطا فرمائے، اور آپ کی جو موجودہ رزق ہے اس میں انتہا سے زیادہ برکت عطا فرمائے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے دینے والی بنے اور پھر بھی کمی نہ آئے کبھی، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مشکل سے، پریشانی سے، بیماری سے، وبا سے، بلا سے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو روزانہ ہی آپ کے لیے ہمارے دلوں سے نکلتی، میرے دل سے نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے، حسین ترین نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال کی تعلیم، فضائل اعمال کی تعلیم گوشے گوشے میں، قریے قریے میں، گاؤں گاؤں میں، کونے کونے میں الحمدللہ ہوتی ہے، ہر زبان میں، بہت سی زبانوں میں اس کے تراجم ہیں، متراجم بھی ہیں، اور ترجمے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اسی میں سے اسی سبق کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ بس اللہ تبارک تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کاوش کو اللہ تبارک تعالیٰ بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کے قول و صحابہ کے واقعات یہ زندگی کا رخ پھیر دیتے ہیں انسان کی، اور ان کو احساس دلا دیتے ہیں کہ ہماری محنت اللہ کے راستے میں 0/0 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبیدہ ملیکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، قرآن والوں قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، کلام پاک کی اشاعت کرو، اس کو اچھی آواز سے خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھو، اور اس کے معنی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ اب دیکھیں، اگر آپ کسی کو قرآن پڑھا رہی ہیں یا کسی کو قرآن کی تعلیم دے رہی ہیں یا کچھ، تو دنیا میں اگر جیسے میں آپ کو تھوڑا بہت جیسے بھی ہے ماڑا موٹا پڑھا رہی ہوں، اب میں سوچوں کہ آپ سارے کے سارے مجھے اس کا بدلہ عطا فرمائیں، یعنی چلیں آپ کچھ پیسے میرے مقرر کر دیں ایک مثال کے طور پہ یا کچھ، تو یہ گھاٹے کا سودا، یہ بہت معمولی سودا ہے۔ دنیا کے سودے بہت حقیر ہیں۔ اللہ سے تجارت کر لو، بڑا نوازتا ہے، بڑا اچھا تجارت میں بڑا اچھا پارٹنر ہے۔ قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ، یعنی قرآن شریف سے تکیہ نہ لگانے کے 2 مفہوم ہیں، اول یہ کہ اس پر تکیہ نہ لگاؤ یہ خلاف ادب ہے۔ ابن حجر نے لکھا ہے کہ قرآن پاک پر تکیہ لگانا، اس کی طرف پیر پھیلانا، اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روندنا وغیرہ حرام ہے۔ یعنی اب قرآن شریف پڑھے ہیں، ہم اس کی ریک پر تکیہ لگا کے، یعنی اس پر ٹیک لگا کے لیٹ گئے، یعنی ہم بیٹھ گئے اس سے تکیہ لگا کے، یا اس کی طرف پاؤں پھیلانا یا اس کی طرف پشت کرنا، اس کو روننا وغیرہ حرام ہے۔ یعنی کوشش کریں جو صاحب قرآن پڑھ رہا ہے تو آپ اس کی طرف سے پیٹھ نہ کریں، بلکہ ترچھے ہو کے نکل جائیں کہ پیٹھ کا خاصا دور ہو کے نکل جائیں۔ دوسرا یہ کہ کنایا ہے، کنایا کہتے ہیں اشارہ، غفلت سے کہ کلام پاک برکت کے واسطے تکیے پہ رکھا رہے، یعنی بھائی برکت کے لحاظ سے آپ نے رکھ چھوڑا اپنے ریحل میں یا تکیے پہ، جیسا کہ بعض مزارات پر دیکھا گیا کہ قبر کے سرانے برکت کے واسطے ریحل پر قرآن مجید کھول کے رکھ دیا یا ویسے ہی رکھ دیا۔ یہ کلام پاک کی حق تلفی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس پر تدبر یعنی غور و فکر کیا جائے، اس کو آگے پھیلایا جائے، اس کے احکامات کو پڑھا جائے، اور اس کے ذریعے لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، اور اس کی تلاوت کرو جیسے اس کا حق ہے، یعنی کثرت سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے۔ خود کلام پاک میں بھی اس کی طرف متوجہ فرمایا، ارشاد ہے الذین آتیناہم
हुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावती, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जैसे कि इसकी तिलावत का हक है। यानी जिस इज्जत से बादशाह का फरमान और जिस शौक से महबूब का कलाम पढ़ जाता है उसी तरह पढ़ना चाहिए। और इसकी अशात यानी इसको फैलाना, अशात करो यानी इसको फैलाओ, नगर नगर, कोना कोना, करिया करिया, मुल्क मुल्क, शहर शहर, गांव गांव इसकी तबलीग करो। यानी तकरीर है तहरीर से, तरकीब से, अमली शरकत से, जिस तरह हो सके। यानी कुरान पाक के अहकामात कभी पढ़कर बता दो, कभी वैसे ही समझा दो, कभी कुरान के किस्सों को बताओ, कभी कुरान के वाकयात को बताओ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान जो कुरान शरीफ में इतने मुअज़्ज़ात हैं उनको बताओ। और जिस तरह हो सके इसकी इशाअत करो, लोगों का इससे ताल्लुक पैदा करो, लोगों को इसकी पहचान करवाओ, लोगों को बताओ भाई इसमें क्या क्या बातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम पाक की इशाअत उसके फैलाने का हुक्म फरमाते हैं, लेकिन हमारे रोशन दिमाग इसको पढ़ने को फजूल बतलाते हैं और साथ ही हुब्बे रसूल और हुब्बे इस्लाम के लंबे चौड़े दावे भी हाथ से नहीं जानने देते और कहते हैं भाई खुदा न खस्ता नाउजुबिल्लाह बच्चा आपका हिफ्ज कर रहा है, ये तो वक्त को जाया कर रहा है। अल्लाहू अकबर। आका का हुक्म है, मौला का हुक्म है, रब का हुक्म है कि कुरान पाक को फैलाओ, मगर हमारा अमल है कि जो कोशिश इसकी रुकावट में हो सके दरेक ना करेंगे, हम इसके आगे बैरियर लगा देते हैं। बच्चे की उम्र तुम कुरान पाक हिफ्ज करने में जाया कर रहे हो, नाउजुबिल्लाह ना। अरे क्यों अपने बच्चे को इतने आला आला यानी जहानत वाले बच्चे को इसमें नाउजुबिल्लाह 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 जाया कर रहे हो। इस तरह की बातें जबरिया तालीम के कवानीन बनाएंगे और लोग क्या कहेंगे, आपने तो जबरी यानी सख्ती के साथ इसको कुरान पाक पे डाला हुआ है। कितनी सख्ती है, सुबह 7 बजे जाता है, रात शाम को 5 बजे आता है, इतनी सख्ती भी नहीं। अब कोई इनसे पूछे कि आपका बच्चा जो बैरून मुल्क तालीम हासिल करने जाता है वो कितने साल वहां पे रहता है। जबरिया तालीम के कवानीन बनाएंगे ताकि बच्चे बजाय इस कुरान पाक के प्राइमरी के पढ़े। हमें इस पर गुस्सा है कि मकतब के मियाँ जी बच्चों की उम्र ज़ाया कर देते हैं, इसलिए हम वहाँ नहीं पढ़ाना चाहते। मुसल्लम वो यकीनन कोताही करते हैं, मगर यानी यकीनन वो कोताही करते हैं मगर इनकी कोताही से आप सुबकदोश हो जाते हैं या आप पर से कुरान पाक की इशाअत का फरीजा हट जाता है। इस सूरत में तो ये फरीजा आप पर आयद होता है, यानी एक शख्स रोक रहा है तो आप आगे बढ़िए और बताइए भाई ये तो वो किताब है जो बिस्मिल्लाह। इस इस सूरत में जो है वो ये है कि अब देखें ना, अब क्या मतलब जैसे लोग कहते हैं लो आप लोग तो अपने इतने अच्छे बच्चे का वक्त जाया कर रहे हैं, अभी आप बच्चे को पढ़ाएंगे तो आपका बच्चा सही वक्त में नौकरी के काबिल होगा। यानी हम क्या कर रहे हैं कि हम बच्चों को इस दीनी फरीजे से दूर कर रहे हैं। हाय हाय, तो ये फरीजा आप पर आयद होता है कि अपनी कोताहियों के जवाब दें, मगर इनकी कोताही आप बच्चों को जबरन कुरान पाक के मकातिब से हटा दें और उनके वालिदैन फिर नोटिस जारी कराएंगे वो कुरान पाक हिफ्ज या नाजा पढ़ने से मजबूर हों। इसका बवाल आपकी गर्दन पे रहेगा। यानी आपने किसी बच्चे को उसके कुरान से हटाया तो यानी उनके वालिदैन को कहा ये तो सख्त नाइंसाफी है कि बड़े को आपने डॉक्टर बना रहे हैं और दूसरे को आपने मदरसे में डाल दिया। तो याद रखें, अदालत आलिया में आपने इस जवाब को इसलिए जबरन तालीम कुरान से हटा दिया कि मकतब के मियाँ जी बहुत बुरी तरह पढ़ाते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि कितना वजन रखता है। बनिए की दुकान पर जाने के वास्ते या अंग्रेजों की चाकरी के वास्ते 3/4 की तालीम अहमियत रखती हो, मगर अल्लाह के यहाँ तालीम कुरान सबसे अहम है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये नहीं चलेगा कि आपका बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है। अल्लाह की कसम, आज तक कोई हदीस इतने कितने सालों से मेरे ख्याल में मैं अल्लाह ताला के हुक्म से आज कम से कम 2005 से समझ लें आप 15 साल 18 साल से 17-18 साल से इस काम में लगी हूँ। अल्लाह पाक ने लगाया, मैंने क्या लगना था, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र, मतलब इस काम में लगी हूँ। और यकीन करें कि हकीकतन मैं आपको बता रही हूँ कि इस काम में आने के बाद जितनी मैंने अपने माँ बाप की कदर की वो मैंने पहले कभी नहीं की, मुझे पता है। और इस काम में आने के बाद और फराइज मियाँ के फराइज पढ़ने के बाद
بعض دفعہ 100% میاں کی غلطی ہوتی ہے، لیکن بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا کہ اب اس وقت میاں سے کلام بھی کیا جائے، نہیں ہوتا، لیکن پھر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے میاں کو ناراض نہ کرو، تو یہ بات سمجھ آتی ہے تو جا کے میاں کو منا لیا جاتا ہے۔ کہنے کا صرف مطلب یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی قرآن سے جڑنے کے بعد کوئی رسوا نہیں ہوتا، قرآن سے جڑنے کے بعد کوئی رسوا نہیں ہوتا، قرآن کے ساتھ جڑنے سے کوئی مطلب کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اتنا فائدہ ہی فائدہ ہے قرآن سے جڑنے کے ساتھ کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، قاری قرآن، ناشر قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، کیسا حامل قرآن، اللہ اکبر، یہ اگر آپ کو رینک مل گئے نا، اور مجھے بھی یہ رینک مل گیا، یہ ٹائٹل مل گیا، یہ اعزاز مل گیا کہ کوئی ہمیں اس طرح یاد کرے، تو یقین کریں کہ میری بھی دنیا سنور گئی اور آپ کی دنیا بھی سنور گئی، یقین کریں۔ یہ تو اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا نا، کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جن سودوں کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا خرید رہے ہیں، کچھ سودے ایسے ہوتے ہیں جن کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، لیکن وقت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم نے کتنے اعلیٰ درجے کا سودا خریدا ہے، یہ ابھی نہیں پتہ چلتا، یہ وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے۔ آج کیونکہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ اللہ پاک کے حکم سے موت کی تیاری کا دن ہے، یعنی احکام المیت اس کا پڑھنے کا دن ہوتا ہے۔ ایک دن پیر کے دن حدیث مبارکہ ہوتی ہیں، منگل کے دن نماز کا ہم وہ 100 مسائل 80 مسائل جو پڑھنے ضروری ہیں وہ پڑھتے ہیں، اور بدھ کے دن مسنون اعمال پہ آتے ہیں، اور جمعرات کے دن جو ہے وہ میت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کوئی بھی عقل مند انسان پل کے اوپر گھر نہیں بنایا کرتا، اسی طرح اللہ والے اس دنیا سے دل نہیں لگایا کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انسان، کیا فرمایا کہ اے انسان، سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے انسان، تو دنیا کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہی ہے، بلکہ تیرے دنیا کی گھر تو بیوتک دنیا فواسیا فلیت قبرک بعد الموت یتسع، بلکہ تیرے دنیا کی گھر تو وسیع ہیں، کاش کہ تیری قبر مرنے کے بعد وسیع ہو جائے۔ اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں تو پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام میں فنا دے رہی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے، اے انسان، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی ڈوب جائے گا۔ ایک درخت کا بیج بویا جاتا ہے، پہلے ایک ننا منا پودا بنتا ہے، پھر تنے آور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بالآخر کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے یا فرنیچر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس طرح درخت ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا۔ گویا جس چیز کو زندگی مل جاتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا، فلاں آدمی کی موت کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا، اس کی زندگی۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، کلم رئیم مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراکی نالہ، ہر آدمی اپنے اہل خانہ کے ساتھ صبح کرتا ہے، اور صبح اہل خانہ کے ساتھ کرتا ہے، اور موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی قریب ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کفا بالموت وعظا یا عمر، اے عمر، نصیحت کے لیے تو موت ہی کافی ہے۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا، ان من نعیم الدنیا یکفیک الاسلام نعمتا وان من اشغال الدنیا یکفیک الطاعۃ مشغلا وان من العبرۃ یکفیک الموت عبرہ،
کہ بے شک دنیا کی نعمتوں میں تجھے اسلام کی نعمت کافی ہے، اور دنیا کے مشاغل میں تیرے لیے اطاعت کا مشغلہ کافی ہے، اور بے شک عبرت حاصل کرنے کے لیے تیرے لیے موت کی عبرت کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاروں سے پوچھا موت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ ایک نے عرض کیا اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتا ہوں تو یقین نہیں ہوتا کہ رات آئے گی یا نہیں۔ دوسرے نے کہا اے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں ہوتا کہ چاروں رکعتیں مجھے مل جائیں گی، مکمل ہوں گی یا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ حال ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور ایک طرف سلام پھیروں تو مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف بھی سلام پھیر سکوں گا کہ نہیں۔ میرے دوستوں، میری سہیلیوں، یقیناً ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں، موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان ہے 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 17 سال تک مدینہ منورہ میں درس دیا۔ ایک دفعہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں پوچھا ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کب آئے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مطلب ان کا مطلب واضح طور پر نہ سمجھ سکے، لہٰذا سوچا 5 دن یا 5 ماہ یا 5 سال اس سے مراد ہوں گے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، انہوں نے جب یہ سنا تو فرمایا 5 انگلیوں سے اشارے کا مطلب سورہ لقمان کی وہ 5 آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5 چیزوں کا علم کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 34۔ قیامت کب آئے گی؟ بارش کب کس وقت ہوگی؟ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، جب بچی پیدا ہوگی، انسان اگلے دن میں کیا کرے گا، انسان کو کس جگہ پر موت آئے گی، ان 5 چیزوں کا علم اللہ رب العزت نے کسی ایک کو بھی نہیں دیا۔ تفسیر قرطبی میں ہے جو شخص تفسیر قرطبی میں ہے جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں عطا ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اسے 3 کرامتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات مل جاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اسے توبہ کی توفیق جلد نصیب ہوتی ہے، دوسری یہ کہ اسے تھوڑی دنیا پہ قناعت نصیب ہو جاتی ہے، جتنا ملا اسی پر اس کا دل سیر ہو گیا، اور تیسری یہ کہ اسے عبادت میں نشاط حاصل ہوتی ہے، یعنی اس کو مزہ آتا ہے نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو انعام ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے مزہ چکھنا ہے۔ ہر جی نے کس چیز کا مزہ چکھنا ہے؟ ہر جی نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب جو ہے میت کو کفنانے کا طریقہ بھی ہو گیا۔ ہائے ہائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے بتایا تھا کہ غسل و کفن کے ضروری مسائل، ٹھیک ہے، پہلے میں آج کے نئے مسائل بتا دیتی ہوں، پھر انشاءاللہ پرانے مسائل کو دہرا لیتے ہیں۔ مردے کے کفن میں 3 کپڑے اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے مسنون ہیں۔ مجبوری کی حالت میں ان میں کمی کر کے مرد کے لیے 2 اور عورت کے لیے 3 بھی کیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی کفن کا انتظام نہ ہو رہا ہو، گھر میں سے کپڑے نکال رہے ہیں۔ بعض لوگ کفنی پر گیرو سے کلمہ وغیرہ، گیرو ایک ہوتا ہے میرے خیال میں گیروے کلر کا نا، مسٹرڈ سے کلر کا کچھ ایسا ہی لال سا ملا ہوا اور کچھ اورنج سا، گیرو سے کلمہ وغیرہ لکھتے ہیں، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین میں کسی سے کفنی پر لکھنا ثابت نہیں ہے، یعنی کفنی پر جو آپ کرتا پہنے ہوتے ہیں نا، جو مردے کو کفن میں مردہ عورت کو کرتا پہناتے ہیں اسے کفنی کہتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو اس طرح کلمہ وغیرہ کی توہین کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ میت کچھ عرصے بعد پھول کر پھٹ جاتی ہے، اس میں سے گندا مادہ نکلتا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ میت کو اگر رکھنا پڑے تو پھر برف کی بلاک میں رکھا جاتا ہے یا سرد خانے میں رکھوا دیا جاتا ہے 1-2 دن کے لیے. کچھ لوگ کفن کے اندر عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اول تو شروع سے شرع سے اس کا ثبوت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے پتہ چلے کہ بھائی یہ عمل بہت ضروری ہے، کر دیں. تو عہد نامہ وغیرہ جو ہے پتہ نہیں تھا نا. تو میرے بھائی کا جب انتقال ہوا تب میں بڑی عمر چھوٹی بھی تھی، میری شادی کو ہوئے تھے 1-2 سال 3 سال، تو اس وقت میں نے بھی رکھ دیا تھا اس میں سے عہد نامہ، لیکن پتہ نہیں تھا، جہالت تھی ساتھ. اچھا کچھ لوگ کفن کے اندر عہد نامہ وغیرہ رکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ اول تو شرع سے اس کا بھی ثبوت نہیں ہے، دوسرے اس کی توہین کا بھی اندیشہ ہے. جب میت سڑ کے پھولتی ہے اور اس میں سے گندا مادہ نکلتا ہے تو پھر اس کی توہین ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس میں ظاہر ہے گندا مادہ صفوں پہ لگے گا. اسے جن حضرات نے اس کے لکھنے کا کال کیا اس سے ان کی مراد فقط یہ ہے کہ بغیر کسی رنگ اور سیاہی کے محض سادی انگلی کو لکھنے کے طریقے پہ پھیر دیں، یعنی نہ سیاہی لے نہ قلم لے بلکہ انگلی کے ساتھ لکھ دیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگ میت کے غسل دینے کو معیوب سمجھتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کام اس کا ہے، غسل دینے کا والی کا ہمیں کیا ضرورت ہے، اور اسے نیچ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. احادیث مبارک سے میت کو نہلانے کا بڑا اجر و ثواب ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو بتاؤں گی. تو میرے خیال میں یہیں تک بہتر ہے، تاکہ تھوڑا تھوڑا کریں لیکن آپ لوگوں کو بہترین انداز سے سمجھ آ جائے اللہ کے حکم سے. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ہو گیا. اب ہے ہمارا جمعرات کے دن، پیر کے دن جو ہوتا ہے ایک اضافی سبجیکٹ ہمارا احادیث مبارک کا، اور پیر کے بعد منگل کے دن ہمارا ہوتا ہے نماز کے مسائل کا، بدھ کے دن مسنون دعائیں، اور جمعرات کے دن احکام الجنائز، میت کو غسل دینے کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الاحزاب. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری یہ سورہ احزاب انتہائی خوبصورت انداز میں پایا تکمیل تک پہنچے کہ آپ سب کو سمجھ بھی آ جائے اچھی طرح الحمدللہ رب العالمین، اور آپ کے دلوں میں اتر جائے یہ سورت اور عمل بن جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةُ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رسالات اللہ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے، یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے فرما رہے تھے، کس سے؟ زید بن حارثہ سے، جن پر اللہ نے بھی نام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نام کیا کہ اپنی بیوی زینب یعنی زینب بنت جہاش کو اپنی زوجیت میں رہنے دیں، یعنی اپنی بیوی بنا کے رکھیں اور خدا سے ڈریے
اور آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے دل میں بات بھی چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے طعن سے، لوگوں کی باتوں سے اندیشہ کرتے تھے، اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے چاہیے۔ پھر یعنی وہ اللہ کے نبی فرماتے تھے لوگ کیا باتیں بنائیں گے۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی حضرت زینب بنت جہاز سے ان کی اور آپس میں نہیں بنی، پھر ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اب طلاق کے بعد جب عدت ختم ہوئی تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح فرما دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ والے بیٹے کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، یعنی مسلمان یہ بات سمجھ لیں اور کفار بھی یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر لیا تو اس کا مطلب یہ کام ایسے ہی ہوگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قضوا منہن وطرا، اور جب وہ منہ بولے بیٹے یعنی حضرت زید بن حارثہ ان سے اپنا جی بھر چکے، یعنی اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے ہی والا تھا، یعنی یہ ایسا ہونا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، اور ان پیغمبر کے لیے جو بات تقویناً یعنی غیب کی بات یعنی اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی الزام نہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اس میں وہ نہیں تھا نا قصور، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا کہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوگا۔ سنت اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں یہی معمول کر رکھا تھا کہ پورا کہ نبی سارے پیغمبروں کو یہ بات پتہ تھی کہ ہمارا ایک ایک چیز کا آرڈر اوپر سے ہی آئے گا، ہم تو اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں نا، لیکن پیغمبر رب چاہی زندگی گزارتے تھے، اور جو پہلے وہ گزرے ہیں یعنی یہ والے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اور جو پہلے 1,24,000 تقریباً نبی گزرے ان کے لیے بھی، اور نبی اور رسول گزرے، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا پہلے سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے سے آپ سب کا سلیبس بنا کے رکھا ہوا ہے، تقدیر لکھ کے رکھی ہے۔ یہ سب پیغمبر جو گزر چکے ہیں ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اور اس میں یعنی اس کو اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں بہت اللہ سے ہی ڈرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہوئے کہ کہیں اس پیغام میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کوئی غلط بات نہ شامل ہو جائے، بہت ڈر کے فیصلہ کرتے تھے، اور اپنے ذات پہ اللہ کے فیصلوں کو لاگو کر کے دکھاتے تھے، یعنی اللہ کے حکموں کو سب سے پہلے خود مانتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے تھے، اور اللہ جو حساب لینے کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ یعنی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء سمیت کہ کس طرح کے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اور ان کے وفادار اور فرما بردار تھے، اور اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طرح جانتا تھا کہ نبیوں نے کیسے نبی اپنی اللہ تبارک تعالیٰ کے نے جو ان کو نبی بنایا اس کا حق کیسے ادا کیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ بتایا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ آپ مشورے کے طور سے اس شخص کو سمجھا رہے تھے، یعنی حضرت زید حارثہ کو، کہ جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور اسلام کی توفیق دی اور غلامی سے چھڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انعام کیا کہ تعلیم دین فرمائی، آزاد کیے اور پھر آزاد بھی کر دیا، دوسرا احسان، اور پھوپھی زاد بہن سے نکاح کرایا۔ مراد اس سے حضرت زید ہیں کہ جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے کہ اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں رکھو، بیوی بنا کے رکھو، طلاق نہ دو، اور ان کی معمولی خطاؤں پہ نظر نہ کرو، گاہی اس سے ناموافقت ہو جاتی ہے، یعنی اگر ذرا سا بھی تم سخت بولو گے تو اس سے پھر حالات بگڑ جائیں گے، اور خدا سے ڈرو، اس کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو، یعنی اس کی کمی نہ کرو اللہ کے حقوق میں، لیکن جب شکایتیں حد سے اوپر گزر گئیں، متجاوز ہو گئی یعنی بڑھ گئی، اور آپ کو اصلاح اور موافقت کی یعنی دوستی کی امید نہ رہی کہ دونوں میاں بیوی میں آپس میں دوستی ہوگی، تو اس وقت فہمائش کے طور پہ یعنی نصیحت کے طور پہ آپ اپنے دل میں یعنی فہمائش کے طور پہ آپ اپنے دل میں وہ بات بھی چھپائے ہوئے تھے کہ جس کو اللہ تعالیٰ آخر میں ظاہر کرنے والا تھا۔ مراد اس سے وہی خیال تھا کہ اگر زید نے طلاق دے دی زینب کو تو پھر زینب رضی اللہ عنہا کی کہ جو ہے ان کی اشک سوئی یعنی ان کی جو آنسوؤں کو کون آنسوؤں کا مداوع کرے گا، کون ان کے آنسوؤں کا بدل کرے گا، اور تو فرمایا کہ پھر زینب رضی اللہ عنہ کی اشک شوئی اور تلافی میرے نکاح سے ہی ہو سکتی ہے، پھر میں ہی نکاح کروں۔
لیکن یہ بات آپ نے دل میں چھپا کے رکھی، اور اس نکاح کے خیال کے ساتھ آپ لوگوں کے تان سے بھی کہ لوگ کتنے تنو تشنا کریں گے کہ اپنے لے پالک بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے یہ شادی کر رہے ہیں۔ آج اسلم کے سندیشے پر کہ مخالفین کیسے طنز و تشنا کریں گے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے کہنے سننے کا کیا ڈرنا تو بس ایک خدا کے سے چاہیے بس۔ اب جب زید کا جی بھر گیا، یعنی انہوں نے طلاق دے دی، یعنی ان کے آپس میں بنی نہیں، اور وہ چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے طلاق دے دی، تو جب زید کا جی بھر گیا یعنی انہوں نے طلاق دے دی اور زمانہ عدت بھی گزر گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کو حضرت وسلم کی زوجیت میں لانے کا فیصلہ فرمایا اور حکم فرمایا، اور یہ فیصلہ اس وجہ سے فرمایا تاکہ عرب میں جو غلط رسوم منہ بولے بیٹے کے بارے میں رائج ہو چکی ہیں اور بہت زیادہ راسخ ہو چکی ہیں، یعنی بہت زیادہ پھیل گئی ہیں، وہ توڑی جائیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، اور اسلامی شریعت میں حضرت وسلم کے فعل سے ظاہر کر دیا جائے کہ اسلام میں اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح درست ہے، اگر وہ منہ بولے بیٹے انہیں طلاق دے دیں تو ان سے نکاح درست ہے۔ یہاں آیت میں فلما قضا زید منہا وطرا فرمایا، یعنی پھر جب زید کا دل اس عورت سے بھر گیا تو تمام صحابہ میں یہ شرف حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے کہ ان کا نام قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ آیا، یعنی وہی نام جو ان کا تھا، جیسے آپ پورے قرآن میں کہیں حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق کا، عثمان غنی یا علی یا کسی اور صحابی کا نام دکھا دیں، نہیں ایسا ہے، صرف زید کا نام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لیا یعنی ذکر کیا، اور کسی صحابی یا صحابیہ کا نام صراحت سے قرآن پاک میں نہیں آیا، آگے یعنی اشارتاً آیا۔ آگے لوگوں کے تان اور اعتراض کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے، جو بات اس کے یہاں طے ہو چکی وہ ضرور ہو کے رہے گی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے میں کیا مذائقہ ہے کہ اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں تو آپ تو کریے جو شریعت میں روا ہو گیا، یعنی اب تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا نا آپ کو لیے کہ آپ کی شادی کس سے ہوگی؟ زینب بنت جہاز سے، جو کہ آپ کے آزاد کردہ غلام سے جن کی شادی ہوئی تھی، اب انہوں نے طلاق دے دی۔ اب نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان رسم بد یعنی لے پالک بیٹے کو جو حقیقی بیٹا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی وہی کرتے ہیں جو حقیقی بیٹے کے ساتھ، اس رسم بد کو ختم کرنا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذات کے ذریعے اس رسم کو ختم کروایا گیا۔ ان کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی معمول کر رکھا تھا کہ ان کو جس امر کی اجازت ہوتی ہے بے تکلف اس امر کو کرتے ہیں، چنانچہ آپ بھی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کفار جو ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، پھر آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ آپ بے تکلف ہو کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلیے، چنانچہ آپ بھی کسی کے کہنے سننے کی پرواہ نہ کیجیے۔ اللہ کا حکم حکمت اور مصلحت پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے آپ بھی اندیشہ نہ کیجیے۔ آگے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے، ان کافروں سے حساب لے لے گا، اس کے سوا کسی اور کی بات پوچھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کہ میں یہ کام کروں گا اس میں نافرمانی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کروں گا تو اللہ خوش ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر کیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی ضرورت اور مصلحت کی خاطر کرایا تھا کہ جو خاطر خواہ اسی تدبیر سے پوری ہو سکتی تھی، یعنی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نہ کرتے تو پھر قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے دل میں اس عمل سے اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی اب جو ہے وہ بات یہ ہے، ڈن یہ بات ہے کہ بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ کام اس لیے کروا دیا کہ لے پالک بچے کی جو تھی نا، لے پالک بچے کی کو حقیقی بچہ سمجھنے کی جو رسم تھی نا، وہ اتنی کثرت کے ساتھ تھی اور اتنے تواتر کے ساتھ تھی، اور وہ اس کو کوئی برا ہی نہیں سمجھتے تھے کہ اس کو اپنا بچہ بنا لیا، جی کوئی بات نہیں، یہ فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ تھا، ہمیں سڑک پہ سے مل گیا، ہم نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ تو اس طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو حقیقی بیٹا تمہارا وہ وہی ہے جو تمہارا سلب سے نکلا ہو، تمہارے اندر سے نکلا ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو مرد کے سلب سے نکلا ہو، جو مرد کے ایسے منی کے ٹپکے سے نکلا ہو، وہی اس کا حقیقی بیٹا ہے جس سے وہ سلب سے نکلا ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک نے تھوڑا سا وقت دیا اس سورۃ الاحزاب کے بارے میں، جو دعا بھی کی تھی اللہ سے
میرا ہمیشہ ہر کام الحمدللہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے، جو کہ ہماری مامنین ہیں ماشاءاللہ بنات صفا کے بنات ہیں، وہ ہماری پوری ایک جو ہے جماعت ہے، اور اس جماعت کے مشورے سے جب یہ جنگ سورۃ الاحزاب کا تعین ہوا، تو اس میں اس کا تعین ہونا اس لیے ضروری تھا کہ سورہ نور کا جب تعین کیا اور سورہ نور پڑھائی، تو سورہ نور میں کیا تھا؟ سورہ نور میں خمار کا ذکر تھا، خمار بخمورہن، خمار خمار وہ پردہ جو عورت اپنے بھائی سے کرے گی، جو اپنے سسر سے کرے گی، جو اپنے باپ سے کرے گی، جو اپنے بیٹے سے کرے گی، جو اپنے حقیقی بھانجے سے کرے گی، جو اپنے حقیقی بھتیجے سے کرے گی، جو اپنے حقیقی ماموں سے کرے گی، جو اپنے حقیقی چچا سے کرے گی۔ یہ محرم رشتے ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی، باقی سب کے سب داماد بھی آپ کا محرم رشتہ ہے۔ اب کہنے کا کیا مطلب ہے کہ بخمورہن میں وہ یہ والا پردہ ہے جو انسان اپنے محرم سے کرے، ایک عورت اپنے محرم سے کرے گی، اور محرم رشتے میں نے آپ کو بتا دی۔ لیکن جو سورہ احزاب ہے، اس میں پردہ ان کے علاوہ جتنے بھی مرد ہیں نا، ان سے پردہ ہے، یعنی آپ کہنے آپ کے چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، مامو زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، آپ کا جیٹ، آپ کا دیور، آپ کا بہنوئی، یہ ان سے سب سے آپ کا پردہ ہے۔ سمجھ گئے؟ تو پردے والے جن سے پردہ ہے ان سے کیسے پردہ جن سے پردہ نہیں ہے جو آپ کے محرم ہیں ان سے کیسے پردہ کرنا ہے؟ یہ سورۃ النور میں تھا۔ اب یہاں پر جن سے پردہ کرنا ہے وہ ایسے لوگ جو بالکل غیر ہیں، مثلا آپ کا بہنوئی آپ کے لیے غیر ہے، آپ کا یعنی آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا جو ہے آپ کا شوہر کا بھتیجا یا بھانجا، یہ بھی آپ کا محرم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا بھتیجا یا بھانجا آپ کا محرم ہے۔ یہ آپ کے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، یہ سب آپ کے محرم نہیں ہے، آپ کے محرم نہیں ہے، اور ان سے پردہ ہے۔ اور آپ کا دیور جیٹ، یہ بھی آپ کا محرم نہیں ہے، آپ کا پردہ ہے۔ باقی جتنا مالی ہے، دکاندار ہے، سڑک پہ پھرنے والے اتنے مرد ہیں، یہ سب کے سب غیر محرم ہے۔ اب ان سے کیسے پردہ کرنا ہے؟ ان کے پردے کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب میں ہے۔ چنانچہ جب سورہ نور پڑھائی جس میں بخمورہن کا یعنی ان لوگوں سے پردہ جو آپ کے محرم ہیں ان کا ذکر ہے، تو سورۃ الاحزاب اس کی بہن سمجھ لیں، اس کو پڑھانا یوں سمجھ لیں لازم و ملزوم ہے کہ جن لوگوں سے آپ کا پردہ نہیں ہے ان کو بھی بتانا وہ سورہ نور میں۔ اور ان کے سامنے کیسے آنا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے، یہ خبر جگہ جگہ آتی ہے نا، باپ نے بیٹی کے ساتھ غلط سلوک کیا، بھائی نے بہن کے ساتھ غلط سلوک کیا، ماموں نے بہن بھانجی کے ساتھ غلط سلوک کیا، چچا نے بھتیجی کے ساتھ، سگی بھتیجی کے ساتھ، سگی بھانجی کے ساتھ غلط سلوک کیا، تو ان کا بہت قصور ہے۔ لیکن اس میں ایک حد تک ان بچیوں کا بھی قصور ہے کہ وہ ان رشتوں کے سامنے، ان رشتہ داروں کے سامنے جو ایسے آئے جیسے پردے کا حکم ہے ویسے آئے۔ جیسے آپ نماز میں صرف اپنا چہرہ کھلا رکھتی ہیں، نماز میں صرف آپ کے ہاتھ کھلے رہتے ہیں، نماز میں صرف آپ کے پیر کھلے رہتے ہیں، بس یہی رشتے آپ کے، یہی آپ کا سطر کھلے رہے، باقی آپ سارا سطر ڈھک لے۔ پھر آتا ہے اس کا کیا کہتے ہیں، جلباب کا حکم۔ جلباب کسے کہتے ہیں؟ جب آپ نے باہر گھر سے نکلنا ہے، دکانداروں سے بات کرنی ہے، اور اتنے سڑک پہ جاتے ہوئے محرم ہے، اس کے لیے ہے جلباب کا حکم۔ جیسے جلباب کو یوں کہہ لیں کہ جیسے آپ اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی پردہ لٹکا لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسا کھلا کھلا برقع پہن لیں یا ایسی چادر، ایسی چادر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسی چادر
جس سے آپ کا دایاں بایاں آگا پیچھا سب چھپ جائے، آپ کے بال چھپ جائے، آپ کا چہرہ چھپ جائے۔ میری پیاری بہنوں، اس سے پہلے کہ میں یہ بات بتاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے بیک گراؤنڈ پہ اپنے ماضی کی طرف آتی ہوں کہ جب آج سے 15 سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے جب میں نے پردہ نہیں کیا ہوتا تھا تو کسی کی بھی شادی آ جاتی تھی تو میرے لیے مصیبت آ جاتی تھی۔ اب کیسے؟ بھائی کی شادی ہوئی تقریباً 20 سال پہلے، سمجھ لیں اس طرح 20-22 سال پہلے بھائی کی بہن کی شادی ہوئی تو ہوا کیا، یعنی جتنے سال بھی پہلے یہ ہوتا تھا یا کسی کزن کی آ گئی یا تو اب یہ ہوتا تھا سب سے پہلے کہ یار یہ جو شادی والے ڈریس ہیں یہ تو دیکھ لی ہیں، یہ تو ویسے بھی ٹائٹ ہو گئے ہیں، یہ تو اب نہیں آ رہے بچوں کے بعد۔ تو اب ایک سوٹ بناتے تھے، اس وقت بھی کوئی سوٹ اتنا سستا نہیں بن جاتا تھا، فینسی 5-5 ہزار اس وقت لگ جاتے تھے۔ تو کیا ہے کہ بھائی 3 فنکشن ہے 4 فنکشن ہے تو ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارے پاس کم سے کم 50-60 ہزار ہو۔ ایک مصیبت ہوتی تھی کہ یار کوئی پرانے سوٹوں میں سے دیکھتے تھے کوئی دوپٹہ اچھا ہے اس کا، اس کے ساتھ شلوار لانی پڑتی تھی اس کے ساتھ، یعنی اتنی مشکل ہوتی تھی کہ یار کیا کریں، جانا پھر کس طرح کا کریں کہ ایسا سوٹ بنے جس پہ سب واہ واہ کر پڑے، اور بس یہ ویسے اس سے نہ ملتا جلتا ہو، اس سے نہ ملتا ہو، یعنی ویسے عجیب سا حال تھا میرا، اپنا بتا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ پھر ornaments، اس کے ساتھ جیولری کون سے پہننے آئے، نہیں بھائی یہ تو سونے کا سیٹ تو اس پہ چلے گا نہیں، اس کا تو سلور ہے تو اس کے ساتھ سلور میں، اس کے ساتھ گرے کلر آ رہا ہے، گرے کلر ہونا چاہیے، میرون کلر آ رہا ہے۔ ایک مصیبت تھی خدا کی قسم، جوتی بھی ہونی چاہیے، بیگ بھی ہونا چاہیے، اللہ اکبر۔ آج ہمارا بلش آن ختم ہو گیا، برش آن ختم ہو گیا، وہ لے کے آنا ہے، یہ لانا ہے۔ ایسے مصیبت ہوتا تھا کہ آخری وقت تک سج رہے ہیں، بن رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ نہا دھو کے تیار ہونے میں 2 گھنٹے برباد۔ یقین کریں میں اپنے آپ بیتی بتا رہی ہوں، جب سے اللہ پاک نے شرع پردے کی توفیق دی، یہ تقریباً یوں لگا لیں کہ 15 سال ہو گئے ہوں گے۔ اور اب یقین کرے خدا گواہ ہے کہ میں ایک دن بتا رہی تھی اپنے درس میں، نہیں یاد نہیں، ایسے ہی تھا کہ مجھے یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے میاں نے، ہم نے شادی میں جانا تھا، میرے میاں کا پتہ نہیں تھا کہ کتنی دیر میں آ رہے ہیں، تو بہرحال وہ اچانک آ گئے اور کہنے لگے چلو تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک، تو میں نے کہا نہیں نہیں آپ بالکل تیار ہوں، آپ گاڑی نکالے میں آ رہی ہوں۔ اور آپ یقین کریں کہ میں اس وقت کپڑے دھو رہی تھی، اور یقین کر لیں کہ میرے آدھے آدھے پانچے تقریباً گیلے تھے، اور گرمیاں تھیں، جلدی سے اس پہ برقع چڑھایا اور اللہ پاک کے حکم سے بیگ پکڑا، جلدی سے اپنی ہیل پہنی، اور بس میں میاں صاحب نے گاڑی نکالی، دروازہ بند کر دیا، میں آ کر بیٹھ گئی بیگ پکڑ کے۔ اور آپ یقین کریں کہ شادی کے دوران بھی میرے کپڑے سوکھے نہیں تھے پوری طرح۔ تو مزے کی بات کہ مجھے 5 منٹ اس کام کو شاید لگے ہوں، بس یہ سمجھ لیں، چیزیں نکال کے تقریباً باہر ہی رکھی مجھے جلدی جلدی پہن کے، 5 منٹ بھی نہیں لگے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، نہ مجھے ornaments خریدنے پڑے، زیورات، نہ مجھے میک اپ کا سامان خریدنا پڑا، نہ مجھے بیوٹی پارلر کے پاس جا کے اپنے بال بنوانے پڑے، نہ مجھے فیشیل کروانا پڑا، نہ مجھے ویکس کروانی پڑی، اور نہ مجھے کپڑوں کی مصیبت پڑی، اور بس صرف ایک اچھا جوتی ہو، اچھا بیگ ہو، ایک اچھا میرے پاس برقع ہو۔ صرف سمجھانے کے مقصد ہے کہ اللہ بھی خوش، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش، خامن بھی خوش کہ فوراً بیگم آ گئی، اور ویسٹیج آف ٹائم بھی نہیں ہوا کہ جس کا افسوس ہوا ہے یار نماز پڑھ لیتی لیکن میں تیار ہونے میں لگ گئی 1.5 گھنٹہ، نمازیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو ہنس کر نہیں ڈالیں، اس کو تلخ حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک سڑی ہوئی چادر رکھ لی یا برقع رکھ لیا، الحمدللہ اس مقصد کے لیے برقعے خریدے، الحمدللہ اچھے خریدے کہ بھائی کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ہو کہ یہ کیا اٹھا کے، اور پھر الحمدللہ کوشش کر کے برقع جب پہن لیا اس میں اندازہ ہوا کہ کوئی دھبا نہ لگ جائے، کچھ نہ، اور لگ گیا تو دھو کے ڈال دیا کہ کہیں بدبو نہ آئے اس میں سے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، انتہائی سہل زندگی ہو گئی، انتہائی مزیدار زندگی ہو گئی، لیکن یہ پھل ایسا ہے کہ جس نے کھایا نہ ہو اس کو ٹیسٹ نہیں پتا چل سکتا۔ تو میں تو آپ کو کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو بھی اس پر جمنے کی اور اس پر وہ کرنے کی توفیق عطا اللہ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی عقارت۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے
علم و عمل میں، جان میں، مال میں برکت دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسا کام لے لے جو اللہ تبارک تعالیٰ بس ہم سے کوئی کام لے لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی دین کا کام ہم سے لے لے، الحمدللہ رب العالمین۔ حقوق مصطفیٰ مولانا منیر احمد علوی صاحب کی، الحمدللہ اسی سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ذات پیغمبر ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کٹ جاتے تھے، پھر کیوں نہ ان کی عزت و احترام کے لیے اپنے جانوں کو نچھاور کیا جائے۔ یعنی کیا تو ان کے ساتھ اچھا انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کر دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم اگر کوئی چاہنے والا دیکھنا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے صحابہ کو دیکھ لیجئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، بات کا مزہ اتنا زبردست ہے کہ دوبارہ بتانے پہ مجبور ہوں، کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ کس سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ اے موسیٰ ہم یہ منو سلوا کھاتے کھاتے تھک گئے ہیں، اب ہمیں کیا ہے، اب ہمیں کوئی ترکاری دیجئے، فومیہا ودسیہا وبصلیہا، ہمیں کوئی ترکاری دیجئے، لہسن پیاز وغیرہ یعنی ترکاریاں دیجئے، مسور کی دال دے، یا اللہ کے نبی موسیٰ ہم تھک گئے کھاتے کھاتے، ہم ختم ہو گئے، مطلب مزہ نہیں آ رہا، بس اب یہ بار بار روز بٹیر کا گوشت کھانا، روز منو سلوا کھانا، ہم تھک گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیلی اگر اس پر ناشکری نہ کرتے تو پھر یہ ہم بھی کھا رہے ہوتے، جنت کا پھل ہم بھی کھا رہے ہوتے۔ ایک ان کی ناشکری نے ہمیں بھی اس پھل سے، ہمیں بھی اس بٹیروں سے جو جنت سے آ رہا تھا، کیا کہتے ہیں، جنت سے آ رہا تھا کھانا، اس کو ان کی ناشکریوں نے لے لیا۔ اسی لیے بڑی خوبصورت حدیث پاک پیشہ، الطائم الشاکری کا صائم صابر، یعنی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، میں اکثر یہ حدیث کو گنگناتی اپنے، مطلب مجھے مزہ آتا ہے اس کو پڑھنے کا نا، کہ کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا۔ بڑی حسین ترین حدیث، تو ساری حسین ترین، لیکن یہ حدیث پتہ نہیں کیوں مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو کہنے کا کیا مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ناشکری کی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے میں نے بات کی ہے بھائی، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تنگ آ گئے بھائی، یہ کھاتے کھاتے منو سلوا، اب ہمیں یہ چاہیے، مسور کی دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں ترکاریاں چاہیے، پالک پولک سبزی چاہیے۔ تو اب ہم اللہ نے کہا موسیٰ ان سے کہو جاؤ قوم عمالقہ سے لڑو، اپنا جو دیش چھوڑ کے آیا اس کو واپس لے لو، وہ تو قبضے میں آ گیا نا۔ یہ نکلے تھے، فرعون بھی نکل آیا تھا، تو وہ کون، پھر کس کی حکومت رہی؟ جاؤ ان سے، قوم مالکہ بڑے لمبے لمبے ترلنگے تھے، اور ان سے لڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نکلیں گے تو مدد کروں گا میں انشاءاللہ۔ تو کیا ہوا، جاؤ۔ تو جب وہاں پہ پہنچے تو کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑے، موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ جیت جائیں گے نا، قبضہ کر لیں گے تو ہم اندر آ جائیں گے شہر کے۔ تو صحابہ نے کیا کیا کہ جب پہلے جنگ بدر کا موقع ہے نا، غزوہ بدر، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے شمال سے جنوب سے ہر پاس سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آپ کی خاطر لڑیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کا دفاع کریں گے۔ ہر پر آپ جہاں دیکھیں گے ہم، یعنی آپ بات کرتے کرتے دائیں طرف دیکھیں گے تو آپ دائیں طرف بھی صحابہ کی فوج کو پائیں گے، بائیں طرف دیکھیں گے تو بائیں طرف بھی، آپ آگے دیکھیں گے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کے صحابہ صحابہ صحابہ، یعنی یا رسول اللہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہیں کہیں گے جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور آپ جا کر اپنے اللہ کے ساتھ مل کے لڑیں، ہم ادھر بیٹھے ہیں آرام سے۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن میں لکھی، قرآن میں لکھی ہے نا، یہ اس کا ترجمہ بتایا میں نے، تو یہ بات اللہ نے قرآن میں لکھ کے صحابہ کو کی عزت اور عزت پہ 4 چاند لگا دی۔ کیا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی 4 چاند لگا دیے۔ کیا مطلب؟ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ وہ کیسے کٹ جانے والے، مر جانے والے، فنا ہو جانے والے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، اپنی عزت
کو ختم کر دینے والے، نچھاور کر دینے والے، اپنی جانوں کو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی جانوں پہ لٹا دینے والے. میں نے بتایا نا ابو بکر صدیق، کل بتایا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دن بہت بری طرح رو رہے ہیں، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے ہیں. بھائی کیوں رو رہے ہیں بھائی ابو بکر، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ، کیوں رو رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ بھائی رو اس لیے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا یہ معاملہ فرما دے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھ کر استعمال کریں. یعنی مجھ سے یہ نہ پوچھیں ابو بکر میں 2,000 روپے لے سکتا ہوں، میں سمجھانے کو ایسی کر رہی. تو یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیسوں کو اپنا پیسہ سمجھ کے، میرے مال کو اپنا مال سمجھ کے، میری چیزوں کو اپنا چیز کو اپنا گھر سمجھ کر استعمال کرنے والے بن جائے. یہ بھی کوئی رونے کی بات تھی اگر غور کریں تو کچھ ہے اس میں، لیکن روئے اس طرح. تو بھائی بتانے کا تو مقصد یہ ہے، سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی چاہت بھی الگ. کل میں نے آپ کو بتایا نا غزوہ تبوک میں کہ کیسے ایک آواز میرے نبی نے دیا، حی علی الجہاد. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا وہ ڈریس جو اتنے، کہیں لکھا 2700 کہیں لکھا 200 درہم کا ہے، وہ ڈریس اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کیا کہتے ہیں، وہ ڈریس جو ہے کیا کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ والا ڈریس، اور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے، اور مطلب اس میں ان کے اس الفاظ پر، ان کے حکم کے، وہ اپنا لباس قربان کیا، اس کو بیچا. اور اس کے بعد کیا ہے، وہاں سے وہ بوری والا کپڑا لے کے اس کو باندھ دیا احرام کی حالت میں، اور ایک بوری توڑ کے پھاڑ کے اپنا انہوں نے اوپر کا حصہ ڈھانک لیا. تو اور ببول کے کانٹے لگا لیے، کانٹے دار ایک پھل ہوتا ہے ببول، پتہ نہیں میں نے بھی دیکھا نہیں ہے، شاید دیکھو پتہ نہیں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے، ذرا دیکھیں تو صحیح اوپر منہ کر کے نظر کر کے، تو دیکھا کہ سارے آسمان کے فرشتوں نے وہی ڈریس پہنا ہوا ہے جو ابو بکر صدیق نے زیب تن کیا ہوا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان اللہ شاکر علیم، اللہ کی قسم اللہ جیسا قدردان کوئی ڈھونڈ کے تو دکھاؤ. وہ ایک ایک سجدے پہ، وہ ایک ایک وضو کے قطرے پہ وہ آپ کے ساتھ ایسے معاملہ کرتا ہے، وہ آپ کی ذرہ برابر کسی کے لیے بھاگ دوڑ کو ایسا قبول کرتا ہے، وہ آپ کے اچھے کاموں کو قیمت ایسے لگاتا ہے کہ دنیا کا کوئی بادشاہ اس کی قیمت نہیں لگا سکتا. میں اس پہ چھوٹی سی مثال دے کے کام کی اس بات پر آتی ہوں کہ دیکھیں برا نہ مانے، میں نے آپ کو شاید مثال دی تھی کہ میں جن معلمہ سے پڑھتی ہوں نا، میں نے اب نہیں پڑھتی، میں جن معلمہ سے پڑھتی تھی علم الصرف وغیرہ نا، تو ان کے معلمہ کے مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، ان کے معلمہ کے شوہر کو کے گردے بیکار ہو گئے. اب جب ابھی بھی بیکار ہی ہیں ان کے گردے، اب ڈائلیسس. اب یہی ہوا کہ بات سے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی ان کو 1 مہینے سے وہ داخل ہے میو ہاسپٹل میں، ابھی داخل ہیں. تو میں نے کہا کہ کون ان کو یورین وغیرہ کروانے جاتا ہے، میں نے ایسے ہی رینڈملی پوچھا. تو وہ کہتی ہیں کہ یورین کا تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈائلیسس ہوتے ہیں، یورین تو پیدا ہی نہیں ہو رہا. بھائی آپ یقین کریں میں نے کبھی اس رخ سے سوچا ہی نہیں تھا، خدا نہیں سوچا تھا، حالانکہ پتہ ہے پڑھی لکھی ہوں. بھائی اللہ میرا دل ایک دم سے خراب ہوا. وہ کہتی میں نے کہا دل میں سوچا کہ 1 نہیں 2 نہیں، میں ابھی آپ کے سامنے بیان کے دوران پورا 1 گلاس پانی پی چکی ہوں تھوڑی دیر بعد، اور ابھی پھر پانی کی طلب ہے مجھے اس وقت کہ میں پھر پی سکتی ہوں 1 گلاس، کیونکہ بول کے نا میرا گلا بالکل وہ ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. تو میں کتنا پانی پی لیتی ہوں آپ کے اس میں میٹنگ میں تقریباً 1 گلاس 2 گلاس پی جاتی ہوں. تو میرا کہنے کا کیا مقصد ہے، بالکل حل خشک ہو رہا ہوتا ہے زبان، وہ اللہ اکبر کبیرہ کہ اگر ہمیں کوئی باؤنڈ کر دے کہ تم نے پورے دن میں 24 گھنٹے میں 1 گلاس پینا ہے 1.5 گلاس، تو آپ سوچیں ہماری زندگی کیسی خراب گزرے گی. کوئی ملک شیک پیش کر رہا ہے تو نہیں پی سکتے، کوئی ہمیں روح افزا بنا کے لیمو میں ڈال کے دے رہا ہے نہیں پی سکتے، سکنجبین جو کہ بہت پسند ہے وہ نہیں پی سکتے. اب آپ سوچیں کیونکہ وہ نکالوانے کے لیے جانا پڑے گا ہاسپٹل، درد کو برداشت کرنا پڑے گا، فسٹولا لگوانا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے گردے کو سلب کیا تو اتنی مشکل ہو گئی کہ زندگی کا نظام ختم ہو گیا. میری پیاری بہنوں
اگر آپ کا دل صحیح کام کر رہا ہے، اگر دماغ صحیح کام کر رہا ہے، اگر گردے پھیپڑے میدا صحیح کام کر رہا ہے، اگر پیر آپ کے صحیح اٹھ رہے ہیں، تو خدا کی قسم اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتی ہیں کریں. اور اگر نئی بات سمجھ آ رہی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو ہسپتال سے بچائے. کسی دن جا کر ایک دن کسی بھی ہسپتال میں ہاسپٹل گنگرام میں یا جنہ میں وزٹ کر کے آ جائیں. وہاں سے جب آئیں گے تو میری بات سمجھ آ جائے گی. اللہ کے واسطے اللہ کی دی ہوئی چیزوں کی قدر کر لیں. یہ دماغ، یہ دل، یہ زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر لگا دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ لگا دیں. آپ ختم نبوت کا اتنا پرچار کریں، آپ ختم نبوت کی تمام پمفلیٹس اس طرح بانٹنے شروع کریں کہ ہر مسلمان جب سو کر اٹھے تو اس کے سرحانے رد قادیانیت کی کتاب پڑھی کہ قادیانیت کو کیسے ختم کرنا ہے، قادیانیت سے کیسے لوگوں کو بچانا ہے. یقین کریں یہ کام وہ ہے جس کا صلہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ نے فرمایا. میں آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری کا مقام بتاؤں، 2 باتیں میں نے پڑھی اور میرا دماغ ایسے ہوا، بلکہ 3 باتیں. اس کے بعد میری سوچ ایک مرکز پہ آ کر ختم ہو گئی، مجھے مزید سوچنے کی سوچ نصیب نہیں ہوئی. عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے، بہت دین کا کام انہوں نے ختم نبوت پہ بہت کام کیا. فرماتے تھے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر کی دیواروں سے ذرا کان لگا کے سننا، اس میں سے کیا آواز آ رہی ہوگی؟ اس میں سے آواز آ رہی ہوگی مرزا قادیانی لعین ابن لعین مردود ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اتنا بغض اللہ کے نبی سے دشمنی رکھنے والے کی دشمنی اتنی دل میں رکھی انہوں نے کہ یہ نبی کا دشمن ہے، اس سے بڑا دشمن کوئی ہو نہیں سکتا. تو کہتے تھے میری قبر کی دیواروں سے ذرا کان لگا کے سنا، اس میں سے آواز آئے گی مرزا قادیانی لعین ابن لعین ہے، مردود ہے. پھر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحیم اللہ کا میں کل پرسوں تک ایک واقعہ پڑھ رہی تھی. کہتے ہیں کہ ان کو جیل ہو گئی. اب جیل میں انہوں نے کیا کیا، جیلر سے یا وہ جو نہیں انسپیکٹر جیل کا ہوتا ہے اس سے دوستی کر لی. اور دوستی کیوں کی؟ وہ بھی اللہ کے لیے کی. اس کے لیے دوستی ہو گئی، اس سے کہنے لگے کہ یار مجھے نا کشتے منگوا کے کھلاؤ. کشتہ پتہ ہے نا، جیسے سیب کا مربع اس ٹائپ کا کشتہ بنتا ہے، وہ مجھے شاید سمجھانا نہیں آ رہا. کشتہ ایک دوائی ہوتی ہے جس سے طاقت آتی ہے. یار مجھے کشتے بنا کے کھلاؤ، مطلب کشتے منگا کے دو. اسے دوستی ووستی کر لی، پیسے پوسے دیے ہوں گے کیا ہے چوکر، اسے کشتے منگوا کے. کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو کبھی کشتے نہیں کھائے؟ فرمایا میری پھانسی کا آرڈر آ چکا ہے، اب میں چاہوں میں موٹا ہو جاؤں، ٹھیک ہے، خوشی سے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہے چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مرنا بھی کیسا خوبصورت لگ رہا ہے کہ میں یہ کشتے کھاؤں، میں موٹا ہو جاؤں، میرے گال گورے وہ ہو جائیں، لال ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہونے کے لیے کیسا خوش ہے. یہ کہنے لگے، ایک دن کہنے لگے انسپیکٹر سے دوستی ہو چکی تھی، وہ جو تھا جیل کا وارڈن یا جو بھی تھا اس سے دوستی ہو گئی. اس نے کہا یار میری پھانسی کے آرڈر آ گئے، مجھے ذرا وہ جگہ تو دکھاؤ جہاں مجھے پھانسی چڑھنا ہے. کہنے لگے اچھا. وہ دوستی ہو چکی تھی، دوستی میں آپ کو پتا دوست سب کچھ ہی کر پڑتا ہے. وہ لے کے چلے گئے. کہتے ہیں وہ دیکھا، اس کی نظر بچائی، اور تو اس کے بعد کیا کیا کہ ادھر چڑھ گئے جس پہ پھانسی تھی، اس تختے پہ یا جو بھی چیز تھی چبوترا ہوا، اور پھانسی کے پھندے کو نا اپنے گلے میں پہن لیا چوم کر. تو اب وہ ایک دم سے چیخنے لگا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑی شخصیات میں سے تھے. انہوں نے کہا بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، میں نے اس بندے کو منہ گلے میں ڈال کر صرف یہ دیکھا ہے، میرا دل مطمئن رہتا ہے کہ نہیں یہ ڈر جاتا ہے، بس میں نا آپ پر کوئی الزام نہیں آنے دوں گا. یہ کیا کہ نیچے اتر ہے. تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ، یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ میں نے پڑھا ان کے لیے. یہ ایسے ختم نبوت کے دل دادا تھے، عاشق تھے اللہ کے نبی کے. کہتے ہیں کہ یہ ایم یو کالج لاہور پتہ ہوگا آپ کو، سیکٹریٹ کے پاس، یعنی اسلام پورہ بازار کے پاس ہے یہ. تو بہرحال وہاں پر
کیا کہتے ہیں، کیا بتا رہی تھی دیکھیے، تو یہ عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کا میں بتا رہی تھی آپ کو کہ اللہ پاک کے حکم سے وہاں پر یہ ایم اے کالج میں گئے، انہوں نے بیان کرنا تھا ختم نبوت پہ، ٹھیک ہے. وہاں کے سارے جو تھے نا وہ کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے کوئی بیان نہیں سننا، کوئی نہیں بیان سننا، ٹھیک ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ کہتے ہیں میں نے تم میرا بیان نہ سنو، تم صرف اور صرف میری قرات سن لو، سورہ یاسین سن لو اور پھر چلے جانا. اب سورہ یاسین کتنی ہے، آپ جیسے لوگ بھی 4-5 منٹ میں سورہ یاسین ختم کر لیتے ہیں، اور قراء حضرات تو میرے خیال میں 3 منٹ ہی لگاتے ہوں گے سورہ یاسین میں. انہوں نے سوچا یہ 5 منٹ 10 منٹ کی بات ہے، چلو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سورہ یاسین سنا دو. جب یہ سورہ یاسین پہ منوا لیا انہوں نے تو بیٹھ گئے. سورہ یاسین جو میں نے اس میں اسلام اخبار میں پڑھا تھا، تو یہ کوئی ایسی حدیث ودیث کی بات نہیں ہے، یہ تو اس زمانے کی بات ہے. تو کہتے ہیں جب انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، اوئے ہوئے کیا آواز میں، ان کی آواز اور ان کا بہت خوبصورت تکلم، بہت خوبصورت ان کا لہجہ تھا. وہ کہتے ہیں قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وقت، قرآن اللہ کا کلام، اس میں اس وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا، ایسے ہی جیسے اس وقت کا وقت ہے. وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ اللہ کی جانتا ہے انہوں نے سورہ یاسین پڑھی، کیونکہ وہ بہت قاری تھے صحیح طریقے سے. کہتے ہیں وہ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور وہ سارے ایسے مدہوش ہوئے ہیں کہ اسی میں کتنے ہی وقت گزر گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جب وہ ختم کی تو لوگ وہ کہتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیان دیجئے، آپ ہمیں بیان کیجئے، ہم بیان سنیں گے. تو بیان یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ یاسین میں ویسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے، قرآن کا دل ہے. اور دوسری بات یہ کہ پھر پڑھنے والا زین القرآن ابی اصواتکم، بڑا سجا کر قرآن کو پڑھ رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس طرف دیکھ بھی رہے ہیں پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ ان کے دلوں میں کوئی گوشہ پیدا کر دیں. پھر جو اثر ہوا الحمدللہ رب العالمین بہت زبردست ہوا. تو میری پیاری بہنوں، انہی کی بات کہ یہ ایسے انہوں نے ختم نبوت کا کام کیا کہ ایک صاحب جو کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور وہ ایک بہت خوبصورت باغ میں بیٹھے ہیں اور بہت خوبصورت تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اتنی دیر میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تشریف لاتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تشت میں رکھی ہوئی امامہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے لاتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں، یعنی ان کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امامہ میرے بیٹے حضرت عطا اللہ کو جو ہے نا پہنا دو. تو عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ جب زندہ تھے تو وہ پڑھاتے تھے، سید تھے نا سید زادے، تو کہتے تھے کہ جس نے ختم نبوت کا کام کر لیا، میں اپنے نانا سے کہہ کے نا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کے نا، میں اپنے نانا سے کہہ کے نا، میں اس کی مغفرت انشاءاللہ کرا دوں گا. تو میری پیاری بہنوں، ایسا کوئی کام کر جاؤ کہ تمہاری بھی بخشش ہو جائے، مغفرت کا سامان ہو جائے، اور آپ کی سفارش پہ میرے جیسے بہت سے گناہ گاروں کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کر دے. کوئی ایسا کام ہو جائے، کوئی ایسا بخشش کا اللہ تبارک تعالیٰ کوئی ہماری بخشش کا ایسے بندوبست کر دے. تو صرف بتانا روز 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 آپ کو لوگوں کا دماغ کھانا مقصد نہیں ہے، اپنی بھی مغفرت کا انتظام کروانا اور آپ کی بھی مغفرت کا انتظام کروانا. سچا دوست وہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنی لیے جنت کا سودا خریدے، بلکہ سچا وہ دوست ہے جو دوست کے لیے بھی جنت کا بندوبست کرائے. تو یقین کریں کہ اس لحاظ سے امید ہے کہ میں آپ کا وہ دوست ثابت ہوں گی کہ اگر آپ کے طفیل اللہ نے مجھے جنت دے دی تو میں انشاءاللہ وہاں پر آپ کو بھی پاؤں گی، کیونکہ آپ کی دعاؤں سے اگر مجھے کچھ ملا تو انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ پاک اس میں حصہ دار بنائیں گے. کوئی بات بری لگی ہے تو معاف کر دیجئے گا، اللہ تعالیٰ کوئی عقل نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے. چنانچہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ذات پیغمبر ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ کٹ جاتے تھے، پھر کیوں نہ ان کی عزت اور احترام کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا جائے. آج جس کا دل چاہتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی بیعت بھی کر دیتا ہے،
کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں کی توہین کر رہا ہے، کوئی ابو بکر صدیق کی توہین کر رہا ہے، کوئی اماں عائشہ کی توہین کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہفتہ بڑا برکتوں والا اور خوش بختی والا ہفتہ تھا کہ اس ہفتے اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنوا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سیاست میں کیوں آ رہے ہیں، یہ عالم کیوں آ رہے ہیں، یہ وہ عالم جو سیاست میں ہے نا، وہ علماء دین کی محنت ہے کہ ایک ایسا قانون بن گیا کہ کوئی شخص اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان کے صحابہ کی توہین کرے گا تو پابند سلاسل ہو جائے گا، یعنی اس کو اریسٹ کیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جرمانہ دیا جائے گا۔ اور یہ جو ابھی جن کو جو ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہ رہی، جو محرم کو بڑا مناتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں اپنی جانوں کو، یہ ان کے لیے ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا کہتے ہیں۔ یہ قانون ان کے لیے ایک بہت بہت بڑی چپیڑ ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ قانون بن گیا۔ الحمدللہ ان کے پیچھے کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ ڈاکٹر عادل صاحب کی قربانی ہے، جن کو جو ہے گن پوائنٹ پہ مار دیا گیا، بہرحال اللہ تعالیٰ شہید کیا گیا۔ بہرحال تمام شہداء کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، جن کی محنت سے لگن سے یہ آج قانون پاس ہوا۔ تو پھر کیا، حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، پیغمبر ناموس رسالت، ذات پیغمبر ناموس رسالت ختم نبوت پر کٹ جاتے تھے، پھر کیوں نہ ان کی عزت اور احترام کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین جو دین کے معاملے میں بڑے باخیرت تھے، دین میں نئی راہیں تلاش کرنے والے نہیں تھے، نیا دین بنانے والے نہیں تھے کہ جی کنڈے بھی بنا لو تو آج فلاں غوث اعظم کی نیاز دلوا دو، آج چادر چڑھا دو، ایسے نہیں تھے۔ پھر کیوں نہ ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہی کی راہوں پر چلیں، کیونکہ ان کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سابق النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا قرب اور ان کے ساتھ حشر چاہتے ہیں تو ان کی اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کے کاموں کو پہچانیں اور اس پر عمل کریں، ان کے مسلک کو اپنائیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں ان کا طریقہ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، کوئی نیا طریقہ نہ نکالیں۔ جو طریقہ صحابہ نے اختیار کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنے کا اور ان کی اطاعت کرنے کا، خدا کی قسم وہ طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اپنا کوئی طریقہ نہ نکالیں، انہی کے طریقے کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم بروز محشر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں وہ سب باقی رہیں، اسے ان نعمتوں سے خیر و برکت ملتی رہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ جیسے صحت و تندرستی بڑی نعمت ہے، ہر شخص چاہتا ہے اسے جسمانی سلامتی حاصل رہے۔ اولاد بڑی نعمت ہے، اولاد کی سلامتی اور فرما برداری ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے۔ مال و دولت نعمت ہے، ہر فرد چاہتا ہے کہ مال باقی رہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا رہے۔ نعمتوں کے بقا اور اضافے کے لیے قرآن مقدس میں ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب ابراہیم سورہ ابراہیم کی غالباً صفحہ نمبر 14 اور آیت نمبر 8 ہے، اس میں مجھے نہیں، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، تو سورہ ابراہیم میں سے ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم موجودہ نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں نعمتیں بڑھا کر دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نعمتوں پر شکر دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ زبان سے کہا جائے اے اللہ آپ کا بہت شکر ہے آپ نے نعمت عطا کی، مثلا آنکھ اور بینائی کی نعمت پہ کہنا ہے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے آنکھ بھی عطا کی اور قوت بینائی بھی عطا کی، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے کان عطا کی اور قوت سماعت بھی عطا کی ہے، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے زبان عطا کی ہے، آپ نے زبان عطا کی ہے اور قوت گویائی بھی عطا کی۔ اور یہ زبان سے الفاظ کے ذریعے شکر ادا کرنا بھی شکری کا ایک درجہ ہے، لیکن نعمت پر کامل شکر تب کہلاتا ہے جب اس نعمت کے تمام حقوق بھی ادا کیے جائے، یعنی آنکھ سے وہی دیکھا جائے جس کی اجازت ہو، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے دیکھنے سے آنکھ کو بچا لیا جائے، کان سے وہی سنا جائے جس کی اجازت ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا اسے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک لیا اس سے روک لینا چاہیے، اور
زبان سے وہی بولا جائے جس کی اجازت ہو، جس بول سے اللہ نے روکا اس سے زبان کو بچا لیا جائے۔ غرض یہ کہ جب اس نعمت کی قدر کی جائے گی اور حقوق ادا کیے جائیں گے تو یہ کامل اور حقیقی شکر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مادی، جسمانی، مالی اور دیگر لاتعداد نعمتوں سے نوازا ہے اور ہر انسان پر انگنت انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوہ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ آج اگر ہم اس دماغ کو، اس دل کو، اس کان کو، اس زبان کو، اس ہاتھ کو، اس پیروں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر خرچ کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے سے دور ہوئے ہوئے لوگوں کو اللہ کی پہچان کرا دیں، اللہ کے رستے پہ لے آئیں تو کیا خوب ہے۔ اور پھر ختم نبوت کے کام کو لے کر آگے بڑھیں تو یہ سونے پر سہاگا ہے، یعنی ختم نبوت پر کی گئی کوئی محنت جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ذہن میں لے آئے کہ ختم نبوت پہ کی گئی نعمت جو ہے وہ رد نہیں ہو سکتی۔ میں نے اب آپ کو بتایا نا کہ مرزا قادیانی کیا کیا بکواس کر گیا۔ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بولا، اس کے پھر آہستہ 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 نبی بن بیٹھا، اور پھر ایک وقت ایسا ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین شروع کر دی۔ ایک جگہ لکھتا ہے کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں میں جا ملوں۔ حمامت البشرا روحانی خزائن جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 297 پہ مرزا بس بکواس ہی کرتا ہے، یہ کہہ سکتی ہوں۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کافر، اچھا خدا تعالیٰ جانتا ہے میں مسلمان ہوں اور ان سب عقائد پر ایمان رکھتا ہوں جو اہل سنت والجماعت مانتے ہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا قائل ہوں، اور قبلہ کی طرف نماز پڑھتا ہوں، اور میں نبوت کا مدعی نہیں بلکہ ایسے مدعی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ یہاں کیا لکھ رہا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہوں، اور پھر بعد میں آ کر خود ہی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی لیے آپ کو پورے دلائل کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ اسلامی فیصلہ روحانی خزائن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 313 مولانا غلام دستگیر قصوری رحم اللہ مرزا صاحب کے دعوی نبوت کی تردید میں بڑے سرگرم تھے۔ مرزا صاحب نے ان کے جوش جذبے کو کم کرنے اور اپنے بارے میں مطمئن کرنے کی غرض سے ایک اشتہار شائع کیا، یہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا اور اس کو دہرایا ہے۔ تو اس اشتہار میں انہوں نے مولوی دستگیر قصوری پر واضح کر دیا کہ ہم بھی ختم نبوت کے مدعی پہ، یعنی جو ختم نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں، یعنی جو بھی ختم نبوت کا دعویٰ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں۔ یقین کریں کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھتے ہیں، لیکن جب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ یہ مرزا محمد قادیانی کو رکھتے ہیں، اور ان کا کنسپٹ یہی ہے۔ قرآن میں جتنے جگہ جو اشارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے ہیں وہ اس نے محنت کر کے وہ تمام اشارے اپنے لیے موڑ لیے ہیں کہ یہ تو اللہ نے مجھ سے کہا تھا، یہ تو اللہ نے مجھ سے کہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو اس قادیانیت کی جو ہے رد قادیانیت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے آہستہ دعوے کرنے شروع کر دیے۔ پہلے تو اس نے بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ظاہر کیا، اور پھر آہستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بولتا چلا گیا، اور پھر اور میں اس کا کل جواب دے رہی تھی، وہ جواب تھوڑا سا رہ گیا تو اسی کو پورا کر دیتی ہوں کہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ شیزان کو آپ منع کرتی ہیں کہ شیزان کی بوتل نہ پیو، شیزان کی بیکری میں نہ جاؤ۔ تو شیزان کی تو دکان پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں ابھی بھی آپ کو ایک بات کہہ چکی ہوں کہ میں نے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے مسلمانوں کو، یہ واحد ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہندو کہتا ہے کہ میں ہندو ہوں، یہ لوگ مسلمان ہیں، ہمیں کہتا ہے یہ مسلمان ہیں۔ عیسائی کہتا ہے ہم عیسائی ہیں، یہ مسلمان ہیں، ہماری طرف دیکھ کے کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ سکھ کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں
کہ یہ ہم یہودی اور سکھ ہے اور یہ مسلمان ہیں، وہ تو یہ بات مانتے ہیں، وہ ہمارے مذہب پہ قبضہ نہیں کرتے، سمجھا رہے نا؟ لیکن کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ وہ دوسرا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ کہتا میرا باپ ہے، لیکن اگر کوئی آپ کے باپ پر ہاتھ رکھ کے کہے غیر بندہ کہ یہ میرا باپ ہے، تو کیا آپ مان لو گے؟ اس بات کو، اس مثال کو یوں سمجھائی ہے میں نے آپ کو۔ تو بھائی جب باپ پر ایگریمنٹ نہیں کرتے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایگریمنٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہی ہے کہ آپ کو جوامع الکلام بنا کر بھیجا، کہ آپ کی ایک چھوٹی سی بات میں ایسی بات، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے جو ہے اعزازات دیے گئے، ان میں سے ایک خاتم الانبیاء کا جو اعزاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ کی قسم ان میں سے ایک اعزاز بھی، ایک چیز بھی کسی اور، یعنی ان میں سے کوئی ایک اعزاز بھی کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ جن میں سے بہت سے اعزازات ہیں، 3 اعزاز بتا دیتی ہوں میں آپ کو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرا روب میرا فرمایا کہ میرا روب 1 مہینے کی مسافت پہ ہے، یعنی 1 مہینے کی مسافت پہ میرا روب ہے، یعنی میں یہاں کھڑا، جیسے میں سمجھا رہی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہیں ہمارے پاس، تو 1 مہینہ چل کر جہاں جاؤ گے نہ پہنچو گے، وہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روب ہے۔ میں مثال یوں سمجھائی۔ اسی طرح دوسری بات کہ نبی پہلے جو تھے، پہلے جتنے بھی نبی آئے، ان کو جتنی بھی امتیں آئی ان کو اپنے معبد خانے جانا پڑتا تھا، عبادت خانے عبادت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری روئے زمین کو ہمارے لیے جائے نماز بنا دی، مسلح بنا دیا، کہ جہاں مرضی۔ پہلے تمام کے تمام نبیوں کی امت کے لیے مال غنیمت حرام مال تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سب سے زیادہ حلال مال مال غنیمت کا ہے۔ پہلے کوئی گناہ کرتا تھا تو اس کا کفارہ یہ تھا کہ وہ اپنا وہ عضو کاٹ دے، جس نے ہاتھوں سے چوری کی اس کے ہاتھ کٹوا دیے جاتے تھے، یہ اس کا کفارہ تھا، یہ اس کا کمپنسیشن تھی، یہ اس کا کی سزا تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جیسے کوئی زنا کرے تو زنا کے جو ہے وہ عضو کو کاٹ دو، لیکن اب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والی بات اللہ، یعنی یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے زنا کیا یا چوری کی یا کوئی شراب پی، تو اس کو اس کے دروازے پہ اس کے گھر کے باہر لکھا ہوا جاتا تھا کہ یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ مطلب چور ہے۔ لیکن اب من سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اس وقت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کسی کی پردہ رکھے گا، ستر پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ستر پوشی کریں گے دنیا اور آخرت میں۔ یعنی قانون بدل دیا اپنے لاڈلے نبی کے لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمام قانون اس لاڈلی امت کے لیے بدل دیے جو دوسری امتوں کے لیے تھے۔ کیا صدقے کس طرح جائیں اپنے پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کے جسم کپڑوں پر کوئی گندگی لگ جاتی تھی تو اس کا تدارک کیا تھا، اس کا کفارہ کیا تھا کہ اس کپڑے کو کاٹ دے اتنا جس پہ گندگی لگی ہے، کسی کے پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے تو اس حصے کو کاٹ دینا۔ اب بتائیں نا 2000 یا 4000 کا سوٹ اگر کاٹنا پڑ جاتا تو کیا حالات ہوتی ہے اس مہنگائی میں۔ لیکن اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کہ تم 3 دفعہ اس کو دھو کر پاک کر لو، ایک دفعہ دھو اسے نچوڑ لو، پھر دوسری دفعہ دھو پھر نچوڑ لو، تیسری دفعہ نچوڑ کے ڈال دو اپنی تار پہ تاکہ پھر سوکھ جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم پڑھتے نہیں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے طفیل ہمیں کیا کیا ملا، آہستہ آہستہ اس کو بھی لے کے چلوں گی، ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ
رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ فرمایا، اب ہمارے والدین دنیا میں، میرے والدین نہیں رہے، بہت سے لوگوں کے والدین نہیں رہے، یا اللہ جن کے والدین زندہ سلامت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کے والدین کی بھی اس میٹنگ کے، اس مجلس کے اس میں، یا اللہ اس مجلس کے بدل اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے والدین منصور احمد صدیقی، میمونہ اختر، عزیزہ خاتون اور ضیاء اللہ صاحب کی بھی، اور میرے بھائی جاوید بھائی کی اور فہمیدہ بھابی کی، یا اللہ فیفر کوثر کی، یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے مرحومین کی بخشش فرما دیجئے۔ قیامت یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ جو ہے اپنی اپنی حتی زرتم المقابر اپنے اپنے قبروں میں پہنچ گئے، برزخ میں پہنچ گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم اور اہلیہ محسن کو اللہ بہترین 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 دین کی دائی نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ جو بچیاں حاملہ ہیں ان کے لیے انتہائی آسانی والا معاملہ فرما دیجئے اور ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ احمد نعمان نواز صاحب کو یا اللہ بہترین روزگار عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں اہلیہ اعظم شہناز اہلیہ عاشق ان کو اپنا گھر بہترین عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، جو بے صحت ہیں ان کو صحت والا بنا دیجئے۔ یا اللہ جو بے قوت ہے ان کو قوت عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں یا اللہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ تمام علماء اسلام کو، علماء دین، علماء حق، علماء ہند اور علماء پاکستان کو یا اللہ، جس میں مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب اور اللہ مفتی حسن صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، میرے حضرت جی صاحب، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ میرے استاد جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں میرے جنہوں نے مجھے پڑھایا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے۔ میری ٹیچر، میری استاد ان جو ہے ان کے میاں صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نازیہ، اندلیب، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، اہلیہ حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، محمد عمران اور نازیہ کو بھی اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ ایمان کے ساتھ ان کو روبہ صحت فرمائیے۔ یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ شادی کی عمر تک پہنچ گئی، نکاح کی عمر تک، لیکن نکاح ابھی تک نہیں ہوئے، اللہ تجھے تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ان کو بہترین زوج عطا فرمائیے، بہترین گھر اور در عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، مانور، بنات سرور، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، صدف، ختیجہ، شائستہ اور نمرہ، اللہ ان کو ان کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ جتنی عورتیں ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں ان کی جوان بچوں بچیوں کے لیے بہترین در اور بہترین گھر کا، بہترین زوج کا انتخاب فرمائیے۔ ہماری زندگی میں اللہ 3 کام کر دیجئے، ہمیں ہماری نظروں کے سامنے ہمارے بچے بچیوں کی بہترین گھروں میں بسا ہوا دیکھنا نصیب فرمائیے، موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائیے، اور ہمارے بچوں کو مومن بنتا دیکھنا نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ مومن بنائیے، پکا نمازی بنائیے، ناشر قرآن، حامل قرآن، حامل قرآن، عالم قرآن بنائیے، اللہ صاحب قرآن بنائیے۔ یا اللہ قرآن سے حقیقی محبت ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی پور میں جوڑ میں قرآن کی محبت کو، قرآن کے عمل کو داخل فرمائیے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے بچے ایسے بنا دیجئے جو محافظ ناموس سے رسالت بنے، شیطان ان کو دیکھ کر اپنا راستہ چینج کر لے۔ اے اللہ ایسے بچے بنا دیجئے، ہماری نسلوں میں ایسے بچے پیدا فرما دیجئے جو دجال کو کافر اور کاذب کہیں اور اس سے لڑنے والے ہوں، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ
کی مائیت میں رہنا نصیب ہو۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والا عمل اور ایمان عطا فرمائیے، اور ہمارے بچوں کی تربیت ایسے فرمائیے جیسے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی، ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیے، ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھیے، جیسے آپ قرآن کی حفاظت فرماتے ہیں جو شب قدر میں نازل ہوا، اسی طرح ہمارا پیارا ملک پاکستان جو ہے وہ شب قدر میں معرض وجود میں آیا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے پاکستان کو حفاظت فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان کو اللہ ہدایت دیجیے، ہدایت نصیب میں نہیں تو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے۔ نیک حکمران عطا فرمائیے جو پاکستان کو جو ہے اللہ اور پاکستان کی عوام کو درد رکھنے والے ہوں، اور اللہ کے رسول کی شریعت کو نافذ کرنے والے ہوں۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین فرما دیجیے، اور اللہ تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، اور انڈیا میں، چائنا میں، اللہ پاک مشرقی ترکستان کے تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت خاص میں عطا فرمائیے، ان کی بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، ان کے بڑوں کی، ان کے جوانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ طیب اردگان صاحب اور جتنے بھی نیک حکمران ہیں قطر کے حکمران سمیت، ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے، ان کو نیک عملوں میں استقامت عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاکستان کے قرضوں کو اتار دیجئے، پاکستان کو آزادی کا آزاد ملک بنا دیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان سے بے حیائی مہنگائی کو غارت کر دیجئے، اور پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔